3 ہجری 17 شوال جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد میں بہت سے صحابہ کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ اسد اللہ اور اسد رسول یہ آپ کا لقب۔ حضور علیہ السلام کے حقیقی چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی۔ حضرت ثویبہ کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا اور پھر بعد میں رسول اللہ نے بھی پیا، تو اس کو کہتے ہیں رضائی بھائی یا دودھ شریک بھائی۔ عمر میں سرکار سے غالباً 4 سال بڑے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار نے شدید مخالفت کی۔ حضرت حمزہ شروع میں اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر سرکار کی حمایت اور مدد میں پیش رہتے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے آپ کو بہت نازیبا نامناسب الفاظ کہے اور آپ کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ کی خادمہ نے حضرت حمزہ کو بتایا کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو تکلیف دی ہے جو ناقابل بیان ہے۔ گرچہ مسلمان نہیں تھے مگر خون نے جوش مارا، کمان پکڑی، حرم کعبہ میں پہنچے اور ابو جہل کو زخمی کر دیا اور سرکار کی حمایت کا اعلان بھی کیا۔ حرم کعبہ سے ابو جہل کو زخمی کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور خوش ہو جائیں کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ تو آپ نے فرمایا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ دیکھنا ہر بندہ فطری طور پر خوش ہوتا نا کسی سے بدلہ لے لیا جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک بچہ کو دوسرا بچہ مارتا ہے نا تو وہ روتا چپ ہی نہیں کرتا، مگر جس نے مارا اس کو ایک تماچا لگا دو تو رونے والا چپ کر جاتا ہے کہ میرا بدلہ لے لیا ہے۔ بچے بھی خوش ہوتے ہیں مگر سرکار نے فرمایا میں ایسی باتوں سے خوش کیوں؟ انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ خلق عظیم کے مالک، آپ نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔ سرکار نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کا بدلہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ یا رسول اللہ، اللہ کیا فرمایا؟ انک لعلی خلق کہتے ہیں سیرت کو اور خلق کہتے ہیں صورت کو۔ خلق کا معنی اور خلق کا معنی، اور جمیل میں نے سونا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ تھوڑے ورگا سونا رب بنایا ہی نہیں۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب بے خدا ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے
کہ ختم المرسلین ٹھہرے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب سارے بول دے او حسینوں میں ہنسی ایسے تے رب دے محبوب نالوں کوئی زیادہ سونا ہو سکتا بھلا رب جنوں محبوب بنائے وہ دے نال کوئی سونا ہو سکتا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن ادا کی قسم فرمایا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا تو حضرت حمزہ نے عرض کیا کہ آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں فرمایا میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو جائیں اسلام قبول کر لیں اسی وقت حضرت حمزہ نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا تو نبی پاک علیہ السلام نے خوشی میں آ کر ان کو اپنے سینے سے لگا لیا تو جب حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تو اسلام کی قوت بڑھ گئی نا اس لیے کہ آپ کی بہادری دلیری ابو جال مکہ کا سردار تھا تو آپ نے اس کو سر زخمی کیا مگر اس کو مقابلہ کرنے کی جرت ہے تو پھر حضور علیہ السلام دار ارقم میں چھپ کر عبادت کرتے تھے دار ارقم ایک صحابی کا ارقم کا گھر تھا دار ارقم تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہرا دیا کرتے تھے حضرت حمزہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے 3 دن پہلے مسلمان ہوئے حضرت حمزہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے تو تفصیل تو حضرت عمر کے اسلام کی آپ کو پتہ ہی ہے موقع پر تو حضرت حمزہ پہرا دے رہے تھے تو حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں اسلام لانے کی نیت سے حاضر ہوئے مگر وہاں تو نہیں پتہ تھا اسلام کے لیے آ رہے ہیں حضرت حمزہ پہرا دے رہے ہیں کسی نے کہا عمر آ گیا کیونکہ حضرت عمر کا بھی بڑا روب تھا تو حضرت حمزہ نے فرمایا اگر نیت خیر سے آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسی کی تلوار سے اس کے سر کو قلم کر دیا جائے اگر نیت خیر سے مولانا اگر نیت خیر سے آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسی کی تلوار سے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیے ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام شیر غران سطوت غران میں نے جب شیر دھاڑتا ہے نا اس کو کہتے ہیں غران اور سطوت میں نے روب سیر پا توئیں واتے اس کا معنی کیا ہے روب شیر غران سطوت شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے 7ویں آسمان پر اللہ کی بارگاہ میں لکھا ہے کہ حمزہ اسد اللہ بھی ہے اسد رسول بھی ہے 7ویں آسمان پر اللہ کی بارگاہ میں کہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی اسد اللہ بھی ہے اللہ کا شیر اسد رسول ہی اور اس کے رسول کا شیر غران سطوت شیر غران سطوت اچھا یہاں ایک بات کہ 7واں آسمان یہاں سے کتنی دور ہے فاصلے میں نہیں جاتا ہزاروں میل تو ہے نا
ہزاروں میل دور، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرش زمین پہ بیٹھ کے 7ویں آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرش زمین پہ بیٹھ کے، بلکہ حضور نے فرمایا انظروا الی الدنیا وما فیہا کأنما انظر الی کفی ہذہ، میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش دل فرش پر ہے تیری نظر، گزر عرش پر ہے نظر، سر عرش پر ہے دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں، عیاں میں نے ظاہر، خدا دی خدائی جو شے ہے ہی نہیں جس کو مصطفیٰ نہیں جانتے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ فرمایا 7ویں آسمان پہ کی لکھا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، اور حضور نے فرمایا حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہداء، حمزہ بن عبد المطلب تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ سید الشہداء کا لقب رسول اللہ نے کس کو دیا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ کافروں نے آپ کا مسئلہ کیا، کان ناک اعضاء کو الیاذ باللہ کاٹ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں جتنا ہم نے آپ کو اس وقت غم کی کیفیت میں دیکھا، اس سے پہلے اتنا غم کی کیفیت میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت حمزہ کو یہ بھی کہا یا کاشف الکربات، یہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، کیا کہا؟ یا کاشف الکربات، اے مصیبتوں کو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے نزدیک جو غیر خدا ہے وہ بھی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، مگر یہ ظاہر بات ہے کہ مصیبت دور کرنے کی طاقت دیتا تو اپنے بندوں کو اللہ ہی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یا کاشف الکربات، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور آپ کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، شہید وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ یہاں زبان پر پابندی ہے، زبان سے مردہ۔ اور اگلی آیت میں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت سمجھو۔ وہاں زبان پر پابندی، یہ دل و دماغ پر بھی پابندی لگی۔ دل و نہ زبان سے مردہ کہنا ہے نہ انہیں مردہ، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کی بارگاہ میں، یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یرزقون، حدیث میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، کتنے ہیں؟ اور وہ ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا، ایک سرکار کے ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ وہ مختصر یہ کہ ایک درہ تھا جس سے پیچھے سے راستہ آتا تھا، وہاں سے ہو سکتا تھا کہ کافر پیچھے سے آ کر حملہ کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو وہاں مقرر کیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر کو ان کا سپہ سالار کہہ لو یا سردار مقرر کیا۔
اور حکم دیا کہ چاہے فتح ہو یا شکست تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا تم اگر دیکھو کہ ہمیں پرندے نوچ رہے ہیں ہماری لاشوں کو، پھر یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، یہ دیکھو کہ کافر بھاگ رہے ہیں پھر بھی اپنی جگہ۔ جب جنگ شروع ہوئی کافر بھاگنے لگے، وہ جو ہاں صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا اب رہنے کا تو فائدہ نہیں، جنگ تو ختم ہونے والی ہے، انہوں نے جگہ چھوڑنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے فرمایا کہ تمہیں رسول اللہ نے کیا کہا تھا، یہ جگہ مت چھوڑو، مگر 40 صحابہ وہاں سے چلے گئے، 10 رہ گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ سپہ سالار تھے، جنگی مہارت ان میں تقریباً بہت، سب سے زیادہ شاید نہ کہوں بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے جب درگاہ خالی دیکھا نا تو اپنی منتشر قوت کو جمع کیا، ساتھیوں کو جمع کیا، صحابہ کا منہ تو اس طرف تھا، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے وہ جو 10 وہاں رہ گئے تھے ان کو بھی شہید کر دیا، صحابہ کا منہ تو دوسری طرف تھا۔ اس میں سرکار بھی شدید زخمی ہوئے اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام۔ اچھا، اب صحابہ سے لغزش ہوئی، صحابہ سے لغزش ہوئی، مگر اللہ نے قرآن میں ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے انہیں۔ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ان کی لغزش ہماری نیکیوں سے اعلیٰ تھی، ان کی لغزش ہماری نیکیوں سے، اس لیے کہ وہ تو یقیناً معاف ہو چکی، ہم اپنی نیکی کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو یہ اس ایک غلطی کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا، تو ہم روز کتنی غلطیاں کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ ہمیں دنیا پہ رکھا ہوا ہے۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اگر اللہ جرموں کی وجہ سے سزا دیتا نا دنیا میں تو کسی کو باقی بھی نہ رہنے دیتا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی میں شہید ہوئے، اور جب 70 صحابہ شہید ہوئے نا تو اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب میں داخل کیا، تارد و انہار الجنات تشرب من مائہا و تاکل من ثمارہا و تاوی الی کنادیل معلقۃ تحت العرش، کہ وہ جنتی نہروں سے پانی پیتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، اور عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں ہیں، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے، ان کا آشیانہ ہے، گھونسلہ ہے۔ ہم تو اپنی پنجابی زبان میں اس کو آلنا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، پرندہ جہاں رات گزار ٹھہرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم آلنا، گھونسلہ، آشیانہ۔ تو وہ وہاں موجیں کرتے ہیں۔ وہ 70 صحابہ نے آپس میں باتیں کی، ہم تو یہاں موجیں کر رہے ہیں، تو ہمارے پچھلے ہمارے بارے میں غمزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، کوئی ایسا ہو جو انہیں بتائے کہ ہم تو موجیں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، پھر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربہم، رب کی بارگاہ میں وہ زندہ ہیں، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، فارحین بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نعمتیں دی ہیں وہ اس پر بڑے خوش ہیں۔ اور جو شہادت کی موت ہے وہ سب سے اعلیٰ موت ہے، مرنا تو بندے نے ہے ہی نہیں، مرے بغیر گزارا ہے، بولو بھائی، مرے بغیر تو گزارا نہیں نا، تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں شہادت کی موت حاصل۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ شہادت
ہر بندہ تو نہیں پا سکتا نا. آج کل کے دور میں تو خاص وہ شہید حکمی ہو سکتا ہے، وہ گر کے مر جائے وغیرہ وغیرہ، مگر حضور علیہ السلام نے ایک آسان طریقہ بتایا ہے شہادت کا ثواب لینے کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا من سأل اللہ شہادت بصدق بلغہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ. جس نے سچے دل سے اللہ سے شہادت کا سوال کیا، یا اللہ مجھے شہید کی موت عطا فرما، اللہ اسے شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا اگرچہ وہ بستر پر مر جائے. وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ادھوں دے ثواب دا کوئی گھاٹا نہیں، ادھوں دے ثواب دا. تو حضرت حمزہ کو حضور نے لقب دیا سید الشہداء، سید الشہداء، اور سارے شہید زندہ ہیں. حضرت محمود نامی ایک بزرگ تھے، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا آپ کو سلام ہو. تو قبر انور سے بآواز بلند آپ نے کہا کہ اے محبوب تجھ پر بھی سلام ہو، تجھ پر بھی. اور فرمایا اے محمود اللہ تجھے بیٹا دے گا، تو نے اس کا نام میرے نام پر رکھنا ہے. اللہ تجھے بیٹا دے گا، تو نے اس کا نام میرے نام پر رکھنا ہے. چنانچہ اللہ نے شیخ محمود کو بیٹا دیا تو انہوں نے حضرت حمزہ کے فرمان کے مطابق اپنے بیٹے کا نام بھی حمزہ رکھا. تو معلوم ہوا ویسے تو ہر قبر والا سلام سنتا ہے، ہر قبر والا، مگر آواز نہیں دے سکتا. ہر قبر والا آواز نہیں لیکن کہ بلکہ کافر کی بھی سنتے ہیں. کافر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مردے کو دفنانے کے بعد جب اس کے دفنانے والے واپس ہوتے ہیں لا یسمع قرع نعالہم، جو جوتوں کے چلنے کی آواز ہوتی ہے وہ بھی سنتا ہے. وہ بھی ظاہر بات ہے قبرستان میں کوئی دب کتنی نہیں پیر مارنا، ہولی ہولی پیر رکھ دینا، تو وہ عام مردہ بھی سنتا ہے. بلکہ غزوہ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے. اکثر کو ایک کنواں ہے جس کو قلیب بدر کہتے ہیں، وہاں ڈال دیا گیا. حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب فتح ہوتی تو 3 دن وہاں قیام فرماتے. آپ اصحاب بدر جو کنویں میں بدر والے تھے نا کافر، ان کے پاس تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، تم سناؤ تمہارا کیا بنا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہم، حضور ان میں تو روح ہی نہیں، آپ ان سے کیسے گفتگو فرما رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا ما انتم باسمع منہم، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، فرق یہ ہے کہ تم جواب دے لیتے ہو، یہ جواب نہیں دے سکتے. مگر اللہ اپنے پیاروں کو جواب دینے کی طاقت بھی عطا فرماتا ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب بھی دیا اور بیٹے کی خوشخبری بھی دی اور فرمایا اس کا نام حمزہ رکھنا. تو معلوم ہوا کہ قبر والوں کو بھی اللہ کے فضل سے دنیا والوں کا حال معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرت حمزہ کو قبر میں رہتے ہوئے پتہ ہے کہ ان کی بیوی حاملہ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بچہ بھی لڑکا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار. میں پہلے بھی سنایا آپ کو، ہمارے ایک پرانے طالب علم ہیں مولانا عبد المنان صاحب، پٹھان ہیں، وہ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں. تو 4 سال تقریباً پہلے وہ گئے
ان کی اہلیہ اور وہ عمرہ کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر روز 10 دن مدینہ منورہ میں رہا، فجر کے بعد میں احد جاتا تھا، تو وہاں درختوں کے سائے میں بیٹھے رہنا، تو وہاں واپسی پر دعا کرتے تھے۔ آخری دن میری بیوی کہنے لگی مولوی صاحب آج تسی دعا نہیں کرنی، آج میں دعا کرنی۔ وہ ہر کا ظرف کے مطابق ہی ہوتا ہے نا۔ کہنے ہمارے آنے جانے میں روز 10 ریال لگتے تھے، کتنے؟ تو 10 دن میں کتنے ہو گئے؟ 100 ریال۔ اب وہ کہتی ہے پشتوں میں کہ حضرت حمزہ کو مخاطب کر کے کہ مولوی صاحب دے 100 ریال لگ گئے تھوڑے کو لاندے تے سانو 100 ریال دے دو۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، وگرنہ گلشن میں علاج تنگی دامامی تھا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم حاضری کے بعد سڑک پر آئے تو ایک کار والے نے کار روکی، میں نے پوچھا ہم نے مسجد نبوی میں کم ریال، کتنے ریال؟ ان کا بیجو ویسی۔ میں اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا، میری بیوی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تو جب ہم نے اترنے لگے نا تو اس نے اپنا بٹوا نکالا، آج کل بٹووں کو اور ہی کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا، تو وہاں سے ریال نکالے۔ جب 100 ریال ہو گیا نا اس نے مجھے نہیں دیا، حالانکہ میں اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا، پیچھے ہاتھ کر کے میری بیوی کو پکڑایا، تو میری بیوی رونے لگی۔ تو وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ ایک راز ہے۔ دیکھنے تو معلوم ہوگا کہ شہید زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں اور وہ مدد بھی کرتے ہیں، شہید زندہ ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تصرف سے ہی نا اس بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ انہیں 100 ریال لگے نا تو انہیں 100 ریال دے، پھر مجھے بھی نہیں دیے۔ فرماتے ہیں کہ میں اگلی سیٹ پر درد ظاہری تھا کہ مجھے دینے چاہیے تھے، انہوں نے میری بیوی کو پیچھے پکڑائے۔ تو ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ حیات جاوداں پائی تیری راہ میں فنا ہو کر، حیات